الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے انسان کو جو خصوصیات عطا کی ہیں، جو نعمتیں انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، جس کی وجہ سے وہ دیگر مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی عقل انسان کی عقل ہے، جس عقل کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر سکتا ہے، اپنے بھلے اور برے کو فرق کر سکتا ہے، ان کے درمیان تمیز کر سکتا ہے۔ عقل ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شریعت کے احکام کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اگر عقل نہ ہو پھر شریعت کے کسی حکم کا انسان پابند نہیں ہوتا۔ جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے جو شرائط ہماری کتابوں میں لکھے گئے ہیں، اس میں سب سے پہلی شرط عقل ہوتی ہے، اس لیے کہ عقل ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھ سکتا ہے کیا صحیح کیا غلط، میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ جب تک مجھے عقل نہیں ہوگی میں سمجھ نہیں پاؤں گا۔ اس لیے عقل جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، اس کی حفاظت بھی انسانی ضرورت ہے اور شرعی ضرورت ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کی حفاظت کو اپنا مقصد بنایا ہے، ان میں سے ایک اہم مقصد انسان کی عقل کی حفاظت ہے۔ اس لیے ہر وہ چیز جس سے انسان کی عقل کو نقصان ہو سکتا ہے، شریعت میں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں اہم چیز کیا ہے؟ نشاور چیزیں، منشیات، جس کو ہم شراب کہتے ہیں، یا دوسری نشاور چیزیں جو الگ الگ شکلوں میں آج معاشرے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ کہیں سگریٹ کی جس کو کہا جاتا ہے، کہیں گولیوں کی شکل میں، کہیں چاکلیٹ کی شکل میں، کہیں حقے کی شکل میں، کہیں اور ڈرنکس، جس کی وجہ سے انسان کے جسم کو وقتی طور پر سرور حاصل ہوتا ہے، اعضاء ذرا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، دماغ ذرا خمار دماغ پر چھا جاتا ہے۔ ایسی ساری چیزیں جن کو اصطلاح میں شراب کہا جائے نہ کہا جائے، وہ شراب کی بوتل میں ہو یا دوسرے کسی مشروب کے نام سے ہو، جو لیکوڈ کی شکل میں ہو یا دوسرے کسی مواد کی شکل میں ہو، کھانے پینے کی چیزیں ہو یا حقے یا سگریٹ کی شکل میں ہو، وہ ساری چیزیں جن سے انسان پر نشہ چڑھ سکتا ہے، انسان کے جسم کو وقتی طور پر سرور حاصل ہو سکتا ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو علماء نے مسکر میں شمار کیا ہے، نشاور چیزوں میں شمار کیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، الخمر کل ما خامر العقل، جس چیز سے عقل پر نشہ چڑھ جائے، عقل مدہوش ہو جائے، وہ ساری چیزیں خمر میں، شراب میں داخل ہیں۔ اور فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام، یہاں لیکوڈ ہو، شراب کی شکل میں ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، بلکہ ہر وہ چیز جس سے نشہ آ سکتا ہے وہ ساری چیزیں حرام۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کے زیادہ کرنے سے نشہ آتا ہے، تھوڑی سی چیز کے استعمال کرنے سے نشہ نہیں آتا ہے، زیادہ کے استعمال کرنے سے نشہ آتا ہو تو ایسی چیز کو تھوڑا استعمال کرنا، تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اتنی تاکید شریعت میں کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب شراب اور جوے کو حرام قرار دیا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو جو اس زمانے میں رواج پذیر تھی، تب اس کی حکمتیں جو بتایا، ایک چیز بتائی کہ انہا رجس من عمل الشیطان، کہا کہ یہ شراب ہے، یہ جوا ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ گندگیاں ہیں، روحانی گندگیاں ہیں اور شیطانی عمل ہے۔ یہ شراب کو اور جوے کو قرآن نے شیطانی عمل بتایا۔ تیسری چیز جو بتائی لعلکم تفلحون، یعنی کامیابی حاصل کرنی ہے انسان کو دنیا میں اور آخرت میں، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ انسان شراب اور نشے کا عادی ہو اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کامیابی کو قرآن نے ان چیزوں سے دور رہنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ جو ان چیزوں سے، نشاور چیزوں سے، جوے سے اور اس طرح کی چیزوں سے دور رہے گا، وہ اللہ کے یہاں کامیاب ہو سکتا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، آخرت میں وہ اللہ کی رضامندی کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ پھر کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہا کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے شیطان آپس میں دشمنی اور نفرت کو عام کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، ان کا دماغ تو اپنی جگہ پر رہتا نہیں ہے، اس کی وجہ سے شرابی کے گھر میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی شرابی ایسا نظر نہیں آئے گا کہ ان کے گھرانے میں سکون اور اطمینان کا ماحول ہو، آپسی محبت ہو، ہمیشہ تناؤ رہتا ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں، بچوں سے لڑائیاں، اڑوس پڑوس سے لڑائیاں، رشتہ داروں سے لڑائیاں۔ شرابی کبھی اپنے توازن کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ ایسے ہی جواری جو جوے کا عادی ہوتا ہے وہ بھی لڑتا رہتا ہے، نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ دشمنیاں اور لڑائیاں اس سے معاشرے میں عام ہوتی رہتی ہے۔ اور شیطان کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے معاشرے کو اختلافات کا، انتشار کا اڈا بنایا جائے۔ اور دوسری جو خاص طور پر کمزوری بتائی کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ آدمی جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے، نشے کا عادی ہوتا ہے، تو یہ نشہ، شراب انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہا اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے۔ اگر دل اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، دل سے اطمینان اٹھ جائے گا، دل زندہ نہیں رہے گا، مردہ رہے گا۔ اسی لیے دیکھیے جو شراب کے عادی ہوتے ہیں، جو نشے کے عادی ہوتے ہیں، وہ بے حس ہوتے ہیں، بے غیرت ہوتے ہیں، بے حمیت ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ وہ اپنی گھر کی عزت کو بھی بازار میں لے جائیں گے تو آپ ان سے اس کا تصور کر سکتے ہیں، بالکل غیرت مٹ جاتی ہے، اخلاق پستی کی انتہا میں چلے جاتے ہیں۔ ایک شرابی اور ایک پاگل کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ شراب کے نشے میں انسان کیا کچھ کر بیٹھے اب سوچ نہیں سکتا۔ اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، ساری خباثتوں کی جڑ۔ آدمی کو ساری بیماریوں میں، کمزوریوں میں، بے حیائی کی ساری چیزوں میں ملوث کرنا ہو تو شراب کا عادی بنائیے۔ اس شراب کا عادی بن گیا، پھر جو چاہے آپ اس سے کام کروانا چاہیں آپ کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ یہ چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہوتی ہے، اور کہا وعن الصلاۃ، نماز سے غافل کرنے والی ہوتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے اور منکرات سے روکنے میں سب سے اہم رول ادا کرتی ہے۔ جو نماز سے غافل ہو گیا وہ نہ برائیوں سے بچے گا نہ بے حیائیوں سے بچے گا۔ آج ذرا آپ معاشرے کا جائزہ لیجئے، جہاں پر نشہ اور مخدرات
نشاور چیزیں عام ہیں، شراب عام ہے، اب اس معاشرے کو دیکھیے، نہ اللہ کی طرف ان کا ذہن ہوتا ہے، نہ دین سے ان کو لگاؤ ہوتا ہے، نہ معاشرے کی اخلاقی حیثیت کوئی ان میں باقی رہتی ہے۔ اتنی بے حیائی اور اتنی اخلاقی کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن الذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ سب چیزیں چھوڑیں گے آپ؟ یعنی ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، بغیر ان سب چیزوں سے دور رہیں آدمی پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب الخمر من امتی ان یسقیہ، کہا کہ جو شخص میری امت کا شراب کا عادی ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو ان یسقیہ من طینۃ الخبال۔ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، کہا قال عصارۃ اہل النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے جو شخص میری امت کا شراب کا عادی ہوگا، اللہ اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کے خون اور پیپ کا جو نچوڑ ہوگا، کہا قیامت کے دن وہ پلایا جائے گا۔ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، جل کر ان کے بدن سے جو خون پیپ اور گندگیاں نکلے گی، اس کو مشروب بنا کر ایسے لوگوں کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب اور نشے کے عادی ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص میری امت کا شراب کا عادی ہو تو فیقبل اللہ منہ صلاۃ 40 یوما، کہ ایک آدمی شراب پیے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک کی اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ تو پھر کیا فائدہ؟ ہم نماز پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے اور نشاور چیزوں کو استعمال کریں گے، اللہ کے ہاں یہ چیزیں قبول نہیں ہوگی۔ جب تک انسان پاک اور صاف نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث میں تو اتنی بڑی اور سخت وعید سنائی گئی کہ لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، آدمی شراب پی رہا ہو اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مومن ایمان کی حالت میں شراب پی لے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے علماء نے اس کی تعویلات کی ہو، لیکن حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جس وقت آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان کا نور، ایمان کی کیفیت، ایمان کی طاقت، ایمان کی روح اس کے اندر نہیں رہتی ہے، اور ڈر یہ ہے کہ اس حالت میں اگر آدمی مر جائے تو پھر وہ ایمان پر نہ مرے، ڈر ہے اس کا۔ تو اتنی سخت جب وعیدیں قرآن میں، حدیث میں نشاور چیزوں کے استعمال پر بتائی گئی ہو تو ہمیں کتنا اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کی وجہ ہی ہے یہ چیزیں انسان کی عقل کو برباد کرتی ہے، اور جب عقل برباد ہو جائے وہ آدمی بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ بھی برباد ہو جاتا ہے۔ ایک شرابی ایک معاشرے میں ہوتا ہے، صرف اس کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، پورے معاشرے کا نقصان، اس کا گھرانہ برباد، اس کی اولاد برباد، اس کے رشتہ دار برباد، وہ محلہ برباد، ہر جگہ پر اس کی نحوست آپ کو نظر آئے گی۔ پھر جب اس کے عادی نوجوان بن جائیں، اس کے عادی عورتیں بن جائیں، تو پھر اگلی نسل کا تو اللہ ہی محافظ ہو سکتا ہے۔ اور آج کل جو طبی تحقیقات آئی ہیں، جو صحت کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اس کے اندر ایک قسم کا زہر چڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جسم خود بخود برباد ہو جاتا ہے اور وہ نوجوانی میں مرتا ہے۔
اور دوسرا جو اس کا نقصان بتایا کہ شراب کی عادت سے انسان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ جب شراب میں اتنے نقصانات ہیں تو دیگر جو منشیات کی چیزیں ہیں اس میں کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں، اب سوچ نہیں سکتے۔ آج جو معاشرے کے اندر نوجوانوں میں لاپرواہی، ایک طرح کی ڈٹاہٹ پائی جاتی ہے، بے حسی، بے مروتی، ہر چیز سے غفلت، نہ ماں باپ کی فکر، نہ معاشرے کی فکر، نہ تعلیم کی فکر، نہ اپنے ایمان اور دین کی فکر، نہ اپنی ترقی کی فکر، نہ اپنی قوم کی ترقی کی فکر، یہ جو بے حسی، یہ جو بے غیرتی پائی جاتی ہے، یہ نشہ کی نحوست ہے۔ اس نحوست نے معاشرے کو گھن کی طرح کھا کر رکھ دیا ہے۔ جیسے گھن لگ جاتا ہے، کیڑے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ درخت ہے، اندر اندر سے گھن لگ جائے، کیڑے آ جائیں، ظاہراً وہ درخت موٹا رہ سکتا ہے، اندر سے وہ پورا کھوکھلا ہو جاتا ہے، ایک دھکے سے وہ درخت گر پڑتا ہے، ذرا سی تیز ہوا آ جائے وہ درخت گر جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ معاشرہ جس کے اندر نشے کی نحوست عام ہو جائے، آہستہ آہستہ گھن کی طرح وہ معاشرہ دیمک کی طرح معاشرے کو یہ چیز کھا جاتی ہے، ایمان کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اخلاق کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، غیرت، ہمت، حوصلے کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اور پھر اس ملت کو برباد کر دیتی ہے۔ آج ہمارے جو دشمن ہیں، ان دشمن نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو برباد کرنے کے لیے جو بہت ساری تدبیریں کی ہیں، ان میں سے ایک تدبیر، ایک سازش یہ بھی ہے، خاص طور پر مسلم معاشرے میں، اور وہ بھی ان معاشروں میں جہاں ذرا سی غیرت ہو، حمیت ہو، دینداری ہو، وہاں نشے کی چیزیں طرح طرح کے ناموں سے انہوں نے عام کر دی ہے۔ ڈرنکس کے نام سے، کھانے پینے کے نام سے، چاکلیٹ کے نام سے، اور کسی چیزوں کے نام سے ان چیزوں کو عام کر دیا ہے، اور نوجوان لاشعوری میں، اکثر نوجوان یا لڑکیاں یا لڑکے، ان کو معلوم نہیں کہ یہ چیز نشے کی ہے، ان کو معلوم نہیں، وہ دل کو کچھ سرور ملتا ہے، کچھ ٹھنڈک ملتی ہے، اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ذرا مزہ آ جاتا ہے، اس طرح سے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن جو چاہتے ہیں کہ ان کی ایمانی غیرت، ان کا حوصلہ، ان کی حمیت، ان کی بہادری اور ان کا جو ترقی کا جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے، اس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان بیدار رہیں، مسلمان نوجوان اپنے پیر پر کھڑا ہو جائیں، وہ سیاسی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ آگے بڑھیں، ان کی آنکھ میں آنکھ ملائے، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کو اس طرح کی بیماریوں میں رکھ کر ان کی صلاحیتوں کو برباد کر دیا جائے، اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے، تاکہ وہ ہمارا مقابلہ بھی نہ کر سکیں اور ہماری سازشوں کے ارد گرد ہی وہ گھومتے رہیں۔ اور آج نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہیں۔ تو یہ نشاور چیزوں کو مسلم معاشرے میں عام کرنا، یہ بھی ایک دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے۔ اب تحقیق کر کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کی بھی اپنی اس سے حفاظت کرنی ہے، اپنی اولاد کی، اپنے بھائی بہن کی، اپنے گھر والوں کی، اڑوس پڑوس کی، اپنے محلے کی، اپنے معاشرے کی، اپنے علاقے کی، بلکہ پورے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں، میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، میرے گھر والے تو عادی نہیں ہیں، لیکن آس پاس جب یہ لعنت سیلاب کی طرح بھڑک جائے گی، ہمارا گھرانہ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اس سلسلے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے علماء، ہمارے قائدین اس سلسلے میں بیدار ہیں۔ پورے ہندوستان میں اس کی کوششیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں بھی الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں۔